ذاتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے شعراء کے نظم کے پیرائے میں مناجات کہی ہے۔ مناجات کا مفہوم ابھی ہم نے سمجھا۔ مناجات دراصل دعا کے معنی میں آتی ہے۔ مناجات کے ایک معنی عرض کرنے کے ہوتے ہیں، ایک معنی التجا کرنے کے ہوتے ہیں، گزارش کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہم شاعری میں اگر دیکھتے ہیں تو کئی ایسے شعراء ہمیں ملیں گے جنہوں نے اپنی شاعری میں مناجات کو خصوصی جگہ دی ہے۔ عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا۔ امتیاز کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا، تمیز کرنا۔ یہاں پر اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے یا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مناجات اور حمد دراصل ایک ہی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک نہیں ہے۔ حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، خدا کی بزرگی بیان کرتا ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور احسانات ہمیں بتاتا ہے، جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ خدا کے حضور اپنی ضروریات کا ذکر بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنی عرضی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت، اپنی بے بسی اور اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کی طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم یہاں پر شاعر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ صفی اورنگ آبادی کے بارے میں دیکھیں گے۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ نام آپ کو یاد رکھنا ہے، امتحان میں یاد رکھیے گا، امتحانی نقطہ نظر سے یہ کیوں اہم ہے۔ امتحان میں جب کبھی آپ کو تشریح کرنے کے لیے آتا ہے کوئی سوال، تو آپ کو خاص طور پر حوالہ دیتے ہوئے لکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر صفی اورنگ آبادی کے بارے میں، ان کا اصل نام ہے صفی صاحب کا بہاؤالدین صدیقی۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے۔ طبیب جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے، تو اسی طرح سے صفی کے والد کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو طبیب بنائیں، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ لیکن صفی کا رجحان طبیب بننے کی طرف نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اپنی تعلیم جو طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے درمیان میں ہی چھوڑ کر انہوں نے ملازمت کا پیشہ اختیار کر لیا، ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کیں، لیکن ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ شاعری سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، رغبت تھی، اس لیے انہوں نے علم طب کی تعلیم مکمل نہ کی اور نہ ہی کسی ایک ملازمت پر وہ اکتفا کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کی اور ترک کرتے رہے، کیونکہ ان کا رجحان شاعری کی طرف تھا۔ وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے کئی اور ساتھی شعراء بھی ان کے ساتھ اس فن میں ماہر تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات، ضرب المثل اور نئے شعری اظہار کو بحسن و خوبی برتا۔ سلاست، شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ سلاست روانی کو کہیں گے، شگفتگی یعنی کہ ہلکا پھلکا مزاحیہ انداز، اور برجستگی یعنی کہ فوری طور پر، جیسے ہم حاضر جواب کہتے ہیں، فوری طور پر کوئی بات بتا دینا، ان کے کلام کی نمایاں یعنی خاص خصوصیات ہے۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 کو ہوا۔ 1965 میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا۔ ان کی شاعری کا جو مجموعہ تھا ان کی حیات میں تو شائع نہیں ہو سکا، لیکن ان کے شاگرد نے اپنے استاد کی عزت میں، ان کے محبت میں ان کا حق ادا کرتے ہوئے 1965 میں ان کے کلام کو شائع کیا، جس کا نام تھا پراگندہ۔ چلیے ایک دفعہ ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس PDF فائل ہے، ایک مرتبہ آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ اگر اسکرین پر یہ واضح نظر نہیں آتا ہے، ویسے تو بازار میں بھی کتابیں شاید آ چکی ہوگی، اگر مل جائے تو لے لیجئے گا۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے،
وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید وہ سیاہ سے، محفوظ رکھ فریب سفید وہ سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہ رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کشی ہوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ ہاں تو پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے یہ دعا پڑھ کر سنائی ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ اس دعا کو بہت غور سے پڑھنا ہے، ان کے معنوں کو سمجھتے ہوئے تشریح خود کرنی ہے، مجھے بتانا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔